بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ الرحا شہر میں قیام کے دوران ایک روز عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں شہر کے نواح میں کھلے میدانوں کے اندر گھوڑ دوڑ کے لیے نکلے۔ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اچانک دونوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے انہیں روک لیا تھا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے 4 لڑکیاں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی ان کی طرف آئی تھیں۔ جب لڑکیاں گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی ان کے سامنے آ کر رکیں، تب انہوں نے دیکھا ان میں سے ایک شیریں کی چھوٹی بہن رجینہ تھی، جسے مدائن کے لوگ حسن و جمال کی دیوی خیال کرتے تھے۔ دوسری آزرمی دخت تھی، جس کے متعلق مورخین کا خیال تھا کہ وہ ایران کی حسین ترین لڑکی تھی۔ تیسری آزرمی دخت کی بڑی بہن بران دخت تھی، جو حسن و جمال میں آزرمی دخت سے کسی قدر کم تھی، اور چوتھی لڑکی عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں کے لیے اجنبی اور ناآشنا تھی۔ جو ہی وہ چاروں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کے سامنے آئیں، سب سے پہلے رجینہ نے اپنی چہکتی ہوئی آواز میں عتبہ بن ہشام کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے خیال میں آپ لوگوں سے کچھ زیادہ ملنے جلنے سے پرہیز ہی کرتے ہیں۔ جواب میں عتبہ دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ایسی بات ہے، رجینہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کو یاد ہوگا کسریٰ نے سب کے سامنے کہا تھا کہ کم از کم آپ مجھے اور آزرمی دخت کو خصوصیت کے ساتھ اور ہمارے دوسرے لواحقین کو تیغ زنی، تیر اندازی اور دوسرے حرب و ضرب کے ہنر میں تربیت دیا کریں گے۔ اس تربیت میں گھڑ سواری بھی آتی ہے، اور آپ نے ہمیں تیغ زنی یا تیر اندازی کے متعلق تربیت دینا تو بہت دور کی بات، اس موضوع پر ہم سے کبھی گفتگو بھی نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ چلو آپ ہمارے ساتھ گھوڑ دوڑ میں ہی حصہ لے لیا کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رجینہ جب خاموش ہوئی، تب عتبہ بن ہشام اسے مخاطب ہو کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس دوران آزرمی دخت مسکراتے ہوئے بول اٹھی۔ وہ بھی عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو کچھ رجینہ نے کہا ہے میں بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، گویا میں اس کی ساری باتوں کی تائید میں ہوں۔ جب ایک بار معاملہ طے ہو چکا تو میرے خیال میں بابا کے کہنے پر اب آپ کو کچھ وقت نکالنا چاہیے، تاکہ آپ ہمیں تیغ زنی، تیر اندازی کے علاوہ گھوڑ دوڑ میں بھی تربیت دے سکیں۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم عتبہ بن ہشام کے چہرے پر نمودار ہوا۔ وہ کہنے لگا، میں گھوڑ دوڑ میں ابھی خود کام کار ہوں، اور میں کسی کو کیا تربیت دوں گا۔ اس کے علاوہ عتبہ بن ہشام اس سے آگے کچھ کہہ نہ سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے حسین اور خوبصورت آزرمی دخت بول اٹھی، جو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے کام میں بڑے طاق اور تجربے کار ہوتے ہیں۔ آج اپنی کسی ہنرمندی کی تعریف کرتے ہیں وہ اس سے خالی ہوتے ہیں اور خود ستائشی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو آپ کی طرح خامکار خیال کرتے ہیں حقیقت میں وہی ہنرمند ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد آزرمی دخت رکی تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے عتبہ بن ہشام بول پڑا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے بابا نے میرے ذمے آپ لوگوں کو تیغ زنی اور تیر اندازی میں تربیت دینے کے کام پر مقرر کیا تھا، اور آپ خود ہی دیکھیں لشکر جب مدائن سے نکلا تو اس کے بعد ایسی کوئی فرصت ہی نہیں ملی کہ پہلے دمشق کے نواح میں رومانوں سے ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں آپ جانتی ہیں میں نے اور میرے ساتھی ہلال بن علقمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر وہاں چند دن ہی قیام کرنا پڑا۔ اس قیام کے دوران ہی شہر کے نظم و نسق میں سارا لشکر مصروف رہا۔ پھر الرحا شہر کی طرف آ گئے، یہاں بھی رومانوں سے ٹکراؤ ہوا، اور میرے خیال میں اور ہلال بن علقمہ آج پہلے دن گھوڑ دوڑ کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام دم لینے کے لیے رکا، پھر باری باری ایک غائر نگاہ اس نے آزرمی دخت اور رجینہ پر ڈالی۔ اس کے بعد کہنے لگا، اب دونوں ہی گفتگو کیے جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بران دخت خاموش ہے، شاید اسے ہماری یہ گفتگو ناپسند ہے۔ عتبہ بن ہشام کے ان الفاظ پر بران تخت چونکی اور کہنے لگی، ابن ہشام میرے بھائی،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بوران دخت کے ان الفاظ کے جواب میں عتبہ بن ہشام پھر بول پڑا، لیکن آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ اس گفتگو پر میرے خیال میں کوئی کوفت اور بیزاری بھی محسوس کر رہا ہوں۔ عتبہ بن ہشام کے ان الفاظ پر ریجینا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، میں آپ کا اشارہ سمجھ گئی ہوں۔ آپ کا اشارہ میرے پہلو میں گھوڑے پر سوار لڑکی کی طرف ہے۔ آپ اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا، تاہم یہ آپ دونوں کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ قصر میں کم و بیشی رہتی ہے۔ اس کا نام البانا ہے، میری سگی خالہ زاد ہے۔ اکثر و بیشتر اسی قصر میں میرے ساتھ قیام کرتی ہے، جس قصر میں میری بڑی بہن شیریں قیام کرتی ہے اور جسے قصر شیریں کہتے ہیں۔ دراصل یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ اس کے فوت ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہمارے اور میری بڑی بہن شیریں کے ساتھ رہتی ہے۔ ہم دونوں سگی بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ آپس میں کبھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف فرق محسوس نہیں کیا۔ ریجینا جب خاموش ہوئی تب البانا نے پہلی بار زبان کھولی اور عتبہ بن ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، آپ کا جو قصر کے اندر تیغ زنی کا مقابلہ ہوا تھا وہ میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اپنی بہن ریجینا سے سنا تھا۔ اس نے آپ کی تیغ زنی کی بہت تعریف کی تھی، لہٰذا سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی التماس کرتی ہوں کہ جس طرح آپ ریجینا اور آزرمی دخت کو تیغ زنی اور تیر اندازی میں تربیت دیں گے تو اس تربیت میں میرا نام بھی شامل کر لیں۔ جواب میں عتبہ بن ہشام نے کچھ سوچا، پھر البانا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، البانا میری بہن، آج سے ہم اس کام کو تقسیم کرتے ہیں۔ آج سے آزرمی دخت اور ریجینا کی تربیت میرے ذمے، جبکہ بوران دخت اور تمہاری تربیت کا فرض میرا ساتھی ہلال بن علقمہ ادا کرے گا۔ میں آپ لوگوں پر انکشاف کروں کہ تیغ زنی اور تیر اندازی میں ہلال بن علقمہ کم از کم میرے جیسا بلکہ مجھ سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ عتبہ بن ہشام مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مسکراتے ہوئے ریجینا نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی، آپ یہاں کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، اور ایسا کرنے والے لوگ عموماً اپنی زندگی میں کامیاب اور کامران رہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ریجینا کچھ دیر کے لیے رکی، پھر دوبارہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، میں اس کے علاوہ بھی آپ سے ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ریجینا اپنے گھوڑے پر سوار آزرمی دخت کی طرف جھکی، اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گئی، تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ خسر پسر کرتی رہی۔ جواب میں آزرمی دخت کے خوبصورت ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر ریجینا علیحدہ ہوئی اور عتبہ بن ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے 2 دن پہلے یہ سوچا تھا کہ کسی دن آپ دونوں کی دعوت کی جائے گی۔ اس سلسلے میں میری بہن آزرمی دخت بھی اتفاق کر رہی ہے، لہٰذا آپ دونوں آج شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ اس کھانے کا اہتمام آزرمی دخت، بوران دخت اور البانا کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس موقع پر عتبہ بن ہشام نے ہلال بن علقمہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابن علقمہ میرے بھائی، ساری باتوں کا جواب میں ہی دے رہا ہوں، میرے عزیز تم بھی تو کچھ بولو۔ جواب میں ہلال بن علقمہ کے بھی چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر وہ عتبہ بن ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن ہشام میرے عزیز بھائی، میرے ذمے بوران دخت اور البانا کی تربیت کا کام لگایا گیا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں یقیناً جواب دیتا، کیونکہ آزرمی دخت اور ریجینا کی تربیت اب تمہارے ذمے ہے، لہٰذا ریجینا تم سے مخاطب ہے اور تمہیں ہی اس کی بات کا جواب دینا چاہیے۔ ہلال بن علقمہ کا یہ جواب سن کر سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عتبہ بن ہشام کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے البانا، جو آزرمی دخت اور ریجینا جیسی ہی خوبصورت، پرکشش اور دراز تھی، مسکراتے ہوئے بول اٹھی اور ہلال بن علقمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے ان الفاظ کی تائید کرتی ہوں۔ یہ معاملہ تو طے ہو چکا
کہ آج آپ دونوں شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں کھڑے ہو کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اکٹھے اور مل کر گھوڑ دوڑ میں حصہ لینا چاہیے۔ البانا کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد سب حرکت میں آئے۔ ایک ساتھ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور انہیں ایک سمت سرپٹ دوڑانے لگے۔ الریحہ شہر کی شاندار فتح نے خسرو پرویز ہی نہیں، اس کے لشکریوں کے حوصلے بھی بلند کر دیے تھے۔ دوسری طرف رومنوں کے شہنشاہ ہرکیولیس پر اس شکست کی وجہ سے ایک طرح کا سکتہ ساتھ طاری ہو کر رہ گیا تھا۔ دمشق پہلے اس کے ہاتھ سے جاتا رہا، اب الریحہ جیسا مضبوط قلعہ اور شہر بھی ایرانی تسلط میں چلا گیا تھا، اور پھر یہ خبریں آس پاس کے علاقوں میں گردش کرنے لگی تھیں کہ ایران کا کسریٰ اب الریحہ سے نکل کر انطاکیہ پر ضرب لگائے گا۔ یہ خبریں ملنے کے بعد ہرکیولیس نے اپنے تیز رفتار قاصد اپنے مرکزی شہر قسطنطنیہ روانہ کیے، اور اپنے ایک سالار باہان کے نام اس نے پیغام بھیجوایا کہ اپنی پوری عسکری قوت کو بحر اسود کے مشرقی حصوں میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ خسرو پرویز کا مقابلہ کر کے نہ صرف یہ کہ اس کے دامن میں شکست کے داغ ڈالے جائیں، بلکہ اس سے اپنے علاقوں کو بھی واپس لیا جائے۔ دوسری طرف یہ ساری خبریں ایرانی مخبر اپنے شہنشاہ خسرو پرویز تک بھی پہنچا رہے تھے۔ چنانچہ خسرو پرویز نے بڑی برق رفتاری سے کام لیا۔ ریحہ شہر سے وہ نکلا، انطاکیہ کا رخ کیا۔ انطاکیہ مشرق میں رومنوں کا سب سے بڑا مرکز خیال کیا جاتا تھا، اور یہاں ان کی عسکری قوت بھی بہت خوب تھی۔ ہرکیولیس چاہتا تھا کہ اپنے سالار باہان کے آنے کے بعد خسرو پرویز کے ساتھ جنگ کی ابتدا ہو، جبکہ خسرو پرویز یہ چاہتا تھا کہ رومنوں کے نئے سالار باہان کی آمد سے پہلے ہی پہلے انطاکیہ پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لے، اور اس سلسلے میں خسرو پرویز کافی حد تک کامیاب رہا۔ اس نے ایسی برق رفتاری سے پیش قدمی کی کہ انطاکیہ میں ہرکیولیس کو جا لیا۔ اس وقت ہرکیولیس کا سالار اس کے لیے نئے لشکر کو لے کر نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ دریائے اورنج کے کنارے جو انطاکیہ کے نواح میں تھا، ایک بار پھر خسرو پرویز اور ہرکیولیس کے درمیان ہولناک معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں بھی ہرکیولیس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خسرو پرویز کامیاب رہا۔ اس طرح ریحہ اور دمشق کی طرح انطاکیہ جیسا عظیم اور بڑا شہر بھی رومنوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ خسرو پرویز کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ خسرو پرویز نے اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ شہر میں قیام کر لیا۔ انطاکیہ کے نواح میں بدترین شکست اٹھانے کے بعد ہرکیولیس اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر یروشلم کی طرف بھاگا، اس لیے کہ اسے اس کے مخبر اطلاع دے چکے تھے کہ خسرو پرویز سب سے پہلے رومنوں کے 4 بڑے شہروں کو ہدف بنائے گا، ایک ریحہ، دوسرا دمشق، تیسرا انطاکیہ اور چوتھا یروشلم۔ ریحہ، دمشق اور انطاکیہ خسرو پرویز رومنوں سے چھین چکا تھا۔ اب چوتھا شہر یروشلم یعنی بیت المقدس رہتا تھا۔ چنانچہ بچے کچے لشکر کو لے کر ہرکیولیس یروشلم کی طرف گیا۔ دوسری طرف ہرکیولیس کا سالار باہان قسطنطنیہ سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اسے خبر مل چکی تھی کہ انطاکیہ کے نواح میں ایرانیوں کے ہاتھوں رومنوں کو بدترین شکست ہوئی ہے، اور رومنوں کا شہنشاہ شکست اٹھا کر یروشلم کی طرف بھاگا ہے۔ یہ خبریں سننے کے بعد رومن سالار باہان نے بھی اپنا رخ بدلا۔ انطاکیہ کی طرف جانے کے بجائے اس نے اپنا رخ موڑا۔ بڑی ہی تیزی اور برق رفتاری سے وہ یروشلم کی طرف بڑھا۔ ہرکیولیس اور اس کا بھائی تھیوڈور ابھی اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ راستے ہی میں تھے کہ باہان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان سے جا ملا۔ باہان کی آمد پر ہرکیولیس اور اس کے بھائی تھیوڈور نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا، اور ایک جگہ جو یروشلم کے راستے میں پڑتی تھی وہاں انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ جس روز باہان وہاں پہنچا تھا، اسی روز ہرکیولیس نے اپنے بھائی تھیوڈور، باہان اور دوسرے چھوٹے بڑے سب سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب سب اس کے خیمے میں جمع ہو گئے، تب کسی قدر اطمینان اور سکون کا اظہار کرتے ہوئے ہرکیولیس کہنے لگا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اب تک ایرانیوں کے ہاتھوں ہمیں 3 بڑی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایرانی جو ماضی میں ہمارے سامنے ایسے ہی تھے جیسے بھیڑیے کے سامنے بکری، اور ہر مرتبہ ہم نے
انہیں مغلوب کیا، اب وہ ہم پر سوار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان شکستوں کی کیا وجہ ہے، اس پر تو ہم بعد میں غور کریں گے۔ فی الحال ہمارے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یروشلم کو ایرانیوں کے تسلط سے بچانا ہے۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ 3 بڑے شہروں کے ہاتھوں سے نکل جانے کے باعث ہمارے لشکریوں کے حوصلے یقیناً پست ہو چکے ہیں، اور ان فتوحات کی وجہ سے ایرانی حکمران، اس کے سالار اور لشکریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ لیکن ہم نے جنگ کا پانسا ہر صورت میں پلٹنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے، رومنوں کی سلطنت زمین کی سطح سے نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکیولیس جب خاموش ہوا تب اس کا بھائی تھیوڈور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب تک جو ایرانیوں کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ہوئی ہیں ان میں عسکری قوت کے لحاظ سے ایرانیوں کو ہم پر فوقیت حاصل تھی۔ میں سمجھتا ہوں ہماری شکست کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایرانی ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے لشکر لے کر آتے رہے ہیں۔ تھیوڈور جب خاموش ہوا تب ہرکیولیس کی طرف دیکھتے ہوئے نیا آنے والا رومن سالار باہان کہنے لگا، میں محترم تھیوڈور کی ان الفاظ سے تھوڑا تھوڑا اتفاق کرتا ہوں۔ ہماری شکست کی صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ ایرانیوں کو ہم پر عددی فوقیت حاصل تھی، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی وجہ ہمارے ماضی کے حالات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خسرو پرویز نے رومنوں کے ساتھ غداری کی۔ یہ وہی خسرو پرویز ہے جسے اس کے سالاروں نے اپنی سرزمینوں سے مار بھگایا تھا۔ اس نے ہمارے ہاں پناہ لی تھی۔ ماضی میں ہمارے شہنشاہ موریس نے نہ صرف اسے پناہ دی تھی بلکہ اپنی بیٹی مریم کو اس کی زوجیت میں دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب تک موریس زندہ رہا خسرو پرویز اپنے علاقوں میں چپ چاپ دبکا بیٹھا رہا۔ جو ہی موریس مرا، فوکاس حکمران ہوا، تو چاروں طرف یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ فوکاس ایک کمزور مزاج کا شخص ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا اور بزدل ہے۔ انہی خبروں نے خسرو پرویز کو شیر بنا دیا، چنانچہ انہوں نے رومنوں کے ساتھ ٹکرانے کا تہیہ کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک فوکاس رہا خسرو پرویز پے در پے فتوحات حاصل کرتا رہا اور ایک بعد دیگرے جست و خیز کرتے ہوئے ہمارے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے ہمارے لشکریوں کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے۔ ایرانی جو ماضی میں ہمارے ہاتھوں پٹتے رہے تھے ان کے حوصلے بلند ہوتے چلے گئے۔ اسی تبدیلی سے خسرو پرویز کو فائدہ ہوا، اور اس بلند حوصلگی کی وجہ سے خسرو پرویز ہم سے الرحاد دمشق اور انطاکیہ جیسے عظیم شہر چھیننے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد باہن خاموش ہوا، کچھ سوچا، اور پھر دوبارہ وہ ہرکیولیس اور اس کے بھائی تھیوڈور کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اور اہم موڑ ہے، اور وہ یہ یروشلم شہر ہے۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز اب اپنی ترکتاز اور پیش قدمی کو روکے گا نہیں۔ رہاد دمشق اور انطاکیہ سے اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ دولت اور ضروریات کی دوسری اشیاء کے ڈھیر اس کے ہاتھ لگے ہیں۔ اب وہ ہر صورت میں یروشلم شہر کا رخ کرے گا، اور اگر ہم یروشلم کو نہ بچا سکے، یہاں بھی انطاکیہ اور دمشق کی طرح ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تو یوں سمجھیے گا کہ بحیرہ فاسفورس کے مشرقی حصوں پر ہماری گرفت بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد باہن رکا، کچھ سوچا، پھر خدشات بھری آواز میں کہنے لگا، یروشلم کے نواح میں شہر کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں 2 خدشات کا سامنا کرنا ہوگا، ایک خسرو پرویز اور دوسرے یہودی۔ یاد رکھیے گا، ہم نے چونکہ یہ شہر یہودیوں سے چھینا ہے، یہودی بظاہر تو ہمارے مخلص اور ہمارے حمایتی نظر آتے ہیں، لیکن اندرون خانہ یہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان یہودیوں کو جب خبر ہوگی کہ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز یروشلم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو یہ یہودی اندر ہی اندر خفیہ طور پر قاصدوں کے ذریعے خسرو پرویز سے رابطہ قائم کریں گے اور اسے اپنی حمایت کا یقین دلائیں گے۔ اس طرح یروشلم کا دفاع کرتے ہوئے جہاں ہمیں خسرو پرویز پر ایسی کاری ضرب لگانی ہوگی کہ وہ شکست سے دوچار ہو کر بھاگے، وہاں ہمیں ان یہودیوں کی سازشوں سے بھی محتاط رہنا ہوگا، اس لیے کہ ماضی کے آئینے میں اگر جھانکا جائے تو یہودی ہمارے مخلص دکھائی نہیں دیتے۔